السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں عشر اواخر میں۔ رمضان مبارک کا بہت برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اعلان ہو چکا ہے کہ جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، بلکہ سب داخل ہو جائیں، پکارا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جہنم میں کوئی چلا نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بدبخت ایسا ہو جو بھول بھٹک کر کے جہنم میں چلا جائے، جہنم کی آگ کا شکار ہو جائے، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ آسمان دنیا اور اس سے نیچے کہکشاؤں فضاؤں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات صرف سوچنے میں آئی ہے۔ بہت ساری جگہوں کی کھوج لگا رہا ہے ستاروں کی، لیکن آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور رحمتوں کے دروازے واہ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں مومن مردے پورے طور پر، پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ، محبت الہی میں سرشار ہو کر وہ ہر طریقے سے رمضان مبارک کے روزے سے جو بہت بڑی سعادت ہے انسانی زندگی میں، اس کی روحانی ارتقاء کے لیے بھی، اور اس کے جسمانی صفائی اور صحت کے لیے بھی، اور اخلاقی جو قوموں کی زندگی میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی سربلندی کے لیے بھی، اور عقیدے کی پختگی کے لیے بھی، جو جتنا چاہے اس سے فیض اٹھائے۔ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی دولت کے طور پر اس قرآن کریم کو عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے، یا فقراء و مساکین و غرباء میں صدقات اور زکوٰۃ تقسیم کر کے، یعنی ہر طریقے سے یہ مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اور موسم نیکیوں کے موسم بہار کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہے۔ اب اس کا آخری عشرہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، ایسے ہی رمضان میں آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہوتے تھے۔ نمازیں آپ کی مت پوچھے کہ کیسی ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے دیگر نیکیاں آپ کی بنیادوں پر کس طریقے سے کرتے تھے، امت کو تعلیم دیتے تھے۔ لیکن خاص طور پر اس عشر اواخر میں، جس میں شب قدر ہے، آپ کیسی تیاری کرتے تھے آپ تصور نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کانا، جب عشر اواخر آخری 10 دن باقی رہ جاتے تھے تو کانا شد مئزرہ، آپ پوری تیاری کر لیتے تھے، اور گویا کہ جس طرح سے لنگوٹی باندھ کر کے ایک آدمی میدان کارزار میں اتر پڑتا ہے، معرکے میں اتر پڑتا ہے، اسی طریقے سے آپ بالکل اس میں کود پڑتے تھے، اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو آپ جگاتے تھے۔ یعنی شب قدر میں پوری رات، اور اس آخری عشرے میں پوری رات جاگنے کا اہتمام ہوتا تھا، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات آپ کی پوری زندہ ہوتی، زندہ دار ہوتے تھے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ دولت ہے، اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں دیگر رحمتوں، برکتوں، اعتکاف اور اللہ تعالیٰ کے لیے مزید خاص ہو جانے کے علاوہ سب سے بڑی دولت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو ہم نے اسی قدر، عزت، مقام، مرتبے اور بلندی درجات والے
رات کے اندر میں نے نازل کیا ہے۔ انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا پتہ ہے آپ کو کہ یہ کس قدر عظیم الشان اور مرتبہ و مکان اور مقام والی یہ رات ہے۔ خیر من الف شہر، 83-84 سال کی عبادتوں سے اور ایسی بہترین راتوں سے یہ بہتر رات ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے یہ جو ایک رات کے اندر یہ شب قدر ہوتی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ فلاں رات میں یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ فلاں رات ہے جس میں مومن بندے اللہ کو یاد کر کے، اس کی عبادت کر کے، تراویح پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، اوراد و وظائف اور اسی طریقے سے تلاوت کلام پاک اور رب العزت والجلال کے دربار میں رو گڑ گڑا کر کے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اس کی اہمیت بتاتے تھے، خود آپ عمل کر کے دکھاتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ یہ رات جب ہم کو ملے تو وہ اس رات میں کیا پڑھوں، تو یہی دعا پڑھتے تھے، یہ دعا آپ نے سکھائی تھی۔ تو یہ بہت عظیم الشان رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات خاص طور پر بتائی گئی تعین کے ساتھ۔ آپ نکلے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے، یہ خبر دینے کے لیے نکلے ہی تھے کہ دو مسلمان لڑتے ہوئے، آپس میں جھگڑتے ہوئے، آپس میں تکرار و بحث کرتے ہوئے پائے گئے، اور انہوں آپ کے ذہن سے، آپ کے حافظے سے یہ بات اڑا دی گئی، اٹھا لی گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوشخبری کے لیے میں نکلا تھا، لیکن انہوں نے ان دو مسلمانوں کے آپسی ناچاقی اور اختلاف کی وجہ سے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اتنی بڑی چیز میرے علم سے اور میرے حافظے سے اس کو ختم کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ اس بات کو بہت خاص طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس لفظ کو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کو، یہ چیز جو لڑائی تو بری چیز تھی، لیکن اس کے بدلے میں جو اٹھا لی گئی، اس کی منحوسیت کی وجہ سے جو اٹھا لی گئی، اور روئے زمین پر لڑائی جھگڑا، آپسی دشمنی اور عداوت اور گالی گلوچ یا کسی طرح کا بھی مخاصمت، اتنی منحوس چیز ہے کہ اس سے بہت سی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے دشمن کو موقع ملتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کو ملتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے اور ان سے بڑا کوئی نہیں مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ یہاں غور کرنے کی چیز ہے کہ اس کو برا مت سمجھو، جو برا ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو یہ علم اٹھا لیا گیا کہ کس رات میں تھی، اس میں بہتر ہی بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اب تم اس کو عبادت کا تمہارا زاویہ اور وقت بڑھ گیا، اب تم اس کو 9ویں رات میں 29ویں رات میں تلاش کرو، یا اس کو 27ویں میں فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ أَوِ السَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ، اور بعض روایتوں سے مستفاد یہ ہے کہ وتر راتوں میں، یعنی 23 میں، 21 میں، 23 میں، 25 میں اور 27 میں اور 29 میں اس کو تلاش کرو۔ یہاں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ یہ علم اٹھا لیا گیا، لیکن اس میں بھلائی رکھ دی گئی۔ بھلائی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں میں تلاشنا ہے، کچھ تو تعمیم کرتے ہیں کہ نہیں آخری عشرے کے ہر رات میں تلاشنا ہے، لیکن ان حدیثوں سے راجح اور واضح یہ لگتا ہے کہ طاق راتوں میں ہے، یا 21 ہو یا 23 ہو، تو اس سے بھی یہ گمان کی نفی ہو جاتی ہے، جس میں لوگ خاص طور پر 27 کی تخصیص کرتے ہیں کہ نہیں 27 ہی کو عبادت کرنی چاہیے، 27 ہی کو شب قدر ہے۔ اور 27 کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ اس دن زیادہ امید ہوتی ہے، اور وہ اقوال جو خاص طور پر منقول ہیں اور اس میں وزن بھی ہے کہ یہ رمضان کی آخری عشرے کے 10 دنوں میں یا طاق راتوں میں یہ رات گھومتی رہتی اللہ کے فضل سے،
تو اس میں 27ویں کی زیادہ امید ہے۔ اس کا یہ کہیں نہیں یہ تخصیص ہے کہ 27 ہی ہے، اس لیے صرف ایک رات کی عبادت کرنا اور اسی رات میں شب قدر کو ڈھونڈنا اور اتنی بڑی سعادت کو حاصل کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے قرین انصاف اپنے ذات کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان اتنی فضیلت والی راتوں کو چھوڑ کر کے اور صرف وہ ایک رات پر اکتفا کرے۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ فَلْتَمِسُوهَا، ڈھونڈو اسے، چاہے وہ 9 والی ہو یا 7 والی ہو یا 5 والی ہو یا طاق کی اور راتیں ہوں، اور اس میں تم اسے ڈھونڈو۔ یہ شب قدر ایسی ہے کہ جس میں من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو، جو اس قدر والی رات، منزلے والی رات، مقام والی رات کی قدر کرتے ہوئے اور اس میں اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان ہے کہ اس نے یہ ہم کو دین دیا ہے، ہم کو اس نے یہ طریقہ سکھایا ہے، وہی ہم کو اس کا اجر دے گا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، جنت جہنم پر یقین رکھتے ہوئے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی اللہ جل شانہ سے امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر یہ اتنی قدر والی رات ہے، اتنی افضل رات ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ کتنے چاک چوبند تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اس کے باوجود اور اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا دیکھ کر کے عمل کرتے تھے۔ لیکن یہ شب قدر کا مسئلہ ایسا ہے کہ صحابہ اس میں دعائیں پوچھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی خصوصی طور پر گھر والوں کو جگا رہے ہیں، امت کو متنبہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ احیا لیلہ، کہ آپ ان راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ان راتوں کو، شب قدر کی رات کو یا ان راتوں کو عشر اخیر کے، جس میں ہے کہ جب عشر الاواخر داخل ہوتا تھا تو کسی بھی طریقے سے اگر 7 کی کوئی تخصیص بھی کر لیتا ہے تو ذرا یہ تو سوچے وہ کہ وہ 27 کو وہ اسی میں کیوں الجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو اس عشر اواخر میں پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگنے کو کہتے تھے۔ ایقظ احیا لیلہ، احیا لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ رات زندہ رہے، اور ہم جب سو جائیں گے تو گویا کہ رات مردہ ہو گئی، ہم نے زندہ نہیں کیا، اور موت سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ موت ما لجرح لمیت ایلام، کہا کہ جس طرح مردے سے کسی طرح کی کوئی امید یا اس سے کسی طرح نفع و نقصان یا تکلیف اور فائدہ کا احساس نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ان راتوں میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے اگر زندہ نہیں رکھتا، یعنی جاگتا نہیں اور اس کو مردے کے خانے میں ڈال دیتا ہے اور سو کے گزار دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یا لہو لعب میں یا کسی اور چیز میں، تو وہ گویا کہ کسی طرح کے فائدے سے وہ عاری اور خالی رہا۔ لہذا شب قدر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے، اور ہر مومن کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس طرح عبادات میں کہ چند دنوں کے لیے لوگوں نے تراویح شروع کر دی، چند دن میں ختم کر لیتے ہیں قرآن کریم کو، اسی طریقے سے انہوں نے کسی نے آخری عشرہ، کسی نے پہلے عشرہ، کسی نے اس عشرے کو، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ اور فضائل کے سمیٹنے اور اس موسم بہار سے حقیقی طور پر نیکیوں کی دولت اور جنت کے کمانے کی اور جنت میں داخل ہونے کی یہ ہے کہ اسی جس نبی نے یہ خوشخبری سنائی، جس قرآن نے سنائی، اسی نبی کے اسوے کے مطابق ہم اس عشر اواخر کو بھی اور پورے رمضان کو، خاص طور شب قدر کو ہم تلاش کر کے اور جنت کا مستحق بنے اور اپنے رب کو راضی کر کے اللہ رب العزت والجلال کی کہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کے ساتھ، باب الریان سے داخل ہونے کے ساتھ، ہم اللہ رب العزت والجلال کی ملاقات سے بھی بہرور ہوں۔
اللہ رب العزت والجلال پوری امت اسلامیہ کو اور ساری انسانیت کو یہ قرآن کی اور شب قدر کی اور رمضان کی برکتوں سے شاد کام فرمائے اور ہدایت دینی اور دنیاوی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔